جب کسی نے پوچھا کہ جناب جو آپ نے قرآن مجید پڑھا اور جو آپ نے حضور کے عشق کے نام کے جو لوگوں پہ کام لائے اور جو آپ عشق مصطفیٰ کو دین اسلام کی سربلندی کی طرف آپ ہوتے ہیں، وہ ہمیں بتائیں تو صحیح کہ آخر آپ نے کیا سمجھا کہ یہ قرآن کیا ہے اور ایمان کیا ہے اور دین اسلام کیا ہے؟ علامہ اقبال صاحب نے قلم اٹھا لیا، آپ فرماتے ہیں کہ من سے پورا روح ایمان جان دین، آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کا مقصد اور ایمان کی روح اور دین کی اگر جان ہے تو حسب حب رحمت اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن کا مقصد ہے تو یہ بھی حضور کی محبت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر ایمان کی روح ہے تو یہ بھی عشق مصطفیٰ ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ اگر دین اسلام کی اگر جان ہے تو وہ بھی حب رحمت اللہ ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان ہے۔ جو کچھ بھی آقا اور مولا کی وجہ سے ہو میں یہ پھول تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، اور چمنے باہر میں بالکل کا ترنم بھی نہ ہو، یہ نہ ساتھی ہو تو پر میں بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، اور خیمہ اخلاق کا استادہ اسی نام سے ہے۔ اور یہی ہم نے دین پڑھا، یہی مقصد ہے، اور ورنہ بات کوئی نہیں، آپ نے کسی سے مروب نہیں ہونا، دبنا نہیں۔ یقین کریں کہ یہ ملک پاکستان نہیں، یہ پورا ہندوستان نہیں، یہ دنیا کسی صدر، کسی وزیر کے لیے، کسی وزیر اعظم کے لیے اور کسی تھانے دار کمشنر کے لیے بڑی نہیں، یہ دنیا میں بڑی تو فقط آقا مولا کے چمکتے دین امتی کے لیے بڑی۔ آج اگر ملک پاکستان ہے تو یہ بھی آقا مولا کے نعمت نصرت کا ہے۔ یہ ملک پاکستان کسی کی بدماشی کے لیے نہیں بنا، یہ ملک اگر پاکستان بنا تو صرف اور صرف حضور کے دین کو تک بنانے کے لیے۔ ملک پاکستان اگر بنا یہ بھی نظام مصطفیٰ کی وجہ سے اس کے لیے ہی بنا۔ باقی بات یہ ہے کہ یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ ہمیں بھی کئی لوگ کہتے ہیں اور جی وہ تو ڈاکٹر ہے، وہ تو انجینئر ہے، وہ تو سائنٹسٹ ہے، اور وہ تو جہاں بڑا آکسفورڈ اور کیمبرج پڑھ کر آیا، اس کو نہیں سمجھ آ رہی، اور آپ لوگ ایسے جذباتی ہو جاتے ہیں، آپ لوگ کو زیادہ سمجھ آتی ہے۔ ہمارے پیر و مرشد امیر المجاہدین علامہ خاتون حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ فرماتے ہیں بیٹا یاد رکھو جو بندہ اندروں پاک ہے نا اسی کو عشق مصطفیٰ کی بات سمجھتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ نا ایک مرتبہ اسی طرح گزرے، یہ تصوف کی یہ باتیں ہیں، آپ ایک مرتبہ گزرے تو مسجد کی طرف آپ جا رہے تھے، گزرے تھے، راستے میں ایک کتا آ گیا، تو آگے بھی کتا بولنا کہ اسے بارش کرنے کے لیے گزر دوسری کے اس علاقے کی بولی میں کیا کرتے ہیں؟ گزر کوئی نہیں اندر والے ڈبو تو نہیں کہتے نا، آج ڈبو بیٹھنا ہے تو ساڑھے نات چلنے کے لوگ ہیں کسی باہر کھا لوسی یا لوکر یا جو بھی آپ ہیں اس وقت جہاں کی زبان میں آپ کہتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں حضرت جنید بغدادی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ اس طرح گزر رہا تو سامنے میں ایک کتا آ گیا، اب اس کتے نے اپنی بولی میں بات کی ہوئی تو آپ کئی دیر جو سے ہے نا وہ سب آپ نے اس طرح کھڑے رہے۔ جب آپ واپس لوٹے نا مسجد تو آپ کے جو مرید تھے وہ پوچھنے لگے کہ حضرت ہم نے عجب چیز دیکھی کہ آپ جا رہے تھے کتا ہمارا راستے میں کھڑا، اور وہ چون چون کر کے بولا آپ اتنی دیر کھڑے رہے، تو ہمیں تو یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ تو آپ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو مخلوق کی بولیاں سننے والا بنا دیتا ہے۔ پردے میں چھپا ہو چشم پینا دیکھ لیتی ہے، حضور کا غلام ہو تو وہ سب کچھ کر لیتا ہے۔ وہ کتا آپ پتہ کیا فرمانے لگے، آپ فرمایا کہ آپ سنتے ہیں نا مجھ سے عجب سوال پوچھا، اس کتے نے مجھے یہ کہا کہ بتائیں کہ مخلوق آپ بھی ہیں، مخلوق اسی رب کی بے بھی ہیں، آخر اصل میں مجھ سے ایسی کون سی خطا ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بچوں سے کتا بنا کے دنیا میں بھیجا، اور آپ سے ایسی کون سا آپ سے بڑا کام اور ایسا کون سا اچھا کام آپ نے کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو انسان بنا کے بھیجا، پھر اپنی نبی کی امت میں بھیجا، اتنے بڑے آپ رب کے ولی بن گئے۔ آپ کہتے ہیں خدا کی قسم میرے پاس اس کتے کے سوال کا جواب کوئی نہیں تھا، بالآخر میں نے اس کو یہ کہا کہ یہ تو فقط رب کا محض کرم ہی کرم ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہی ہے۔ بتاؤ اس بڑے فضل میں آخر میرے اور آپ کی اندر کون سی بات ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں سو رہے، ہم اور آپ ادھر بیٹھ کے اللہ کے گھر میں رب کے حبیب کا ذکر سن رہے ہیں۔ آج لوگ کٹر کے ڈھکنے کے اوپر امام کے سودے کر بیٹھے ہیں، اور لوگ اپنی چودراہٹ
چمکانے کے لیے ذاتوں کے ہاتھ میں بیعت کر بیٹھے. بتاؤ کہ آپ کل لبیک والوں نے اصل میں کون سا وہ کام کیا تھا؟ وہ کون سی نیکی میں اور آپ نے کی تھی؟ وہ کون سی ادا رب کو ہماری پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور مفتدل میں لبیک والوں کے سینے عشق مصطفیٰ سے بھرے. ہمیں اور آپ کو کسی دنیا دار کے نظام کے لیے رب نے پیدا نہیں کیا. ہمارا دل کسی دنیا دار کی محبت الفت کے لیے رب نے بنایا نہیں. آج اگر ہمارا پیسہ ہے تو وہ بھی نظام مصطفیٰ کے لیے. آج اگر ہماری جوانی ہے تو وہ بھی آپ کا مولا کی دین کی سربلندی کے لیے. تو یاد رکھو یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. بتاؤ جی 5ویں گریڈ کا کانسٹیبل ممتاز ہو, 5ویں گریڈ کا کانسٹیبل ہے, اور میں نے پولیس میں 9 سال بطور انسپیکٹر میں نوکری کی ہے. کمیشن کے امتحان میں نے پاس کیا, ڈائریکٹ افسر بھرتی ہوا. مجھے یہ پتہ ہے کہ بیچارہ کانسٹیبل اس کی کتنی پسلی ہے. 15,000 روپے تنخواہ نہیں تھی ممتاز صاحب نے, 15,000 روپے تنخواہ نہیں تھی. اور پھر کانسٹیبل بیچارے کو کون جانتا, محلے گاؤں میں بھی لوگ نہیں جانتے. اگر آپ سے ابھی میں یہ پوچھوں کہ بتائیں جی یہاں جو آئی جی پنجاب ہے یا جو چیف سیکرٹری ہے پنجاب, وہ چیف سیکرٹری وہ ہوتے ہیں جس کے ماتحت سارے جنرل ہوتے ہیں. اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ کون ہے چیف سیکرٹری پنجاب, آپ اس کے نام سے واقف نہیں ہوں, حتیٰ کہ سٹنگ ہے وہ, آج وہ کرسی کے اوپر موجود ہے. اگر آپ سے یہ پوچھا جائے بتائیں کہ ایڈیشنل سیکرٹری کا کیا نام ہے, آپ اس کے نام سے واقف نہیں ہیں. آپ کو یہاں کے ڈی ایچ جی کا نہیں پتا, ڈی پی او کا نام نہیں پتا, آر پی او کا, سی پی او کا, سی سی پی او کا, اور جناب کمشنر کا, ڈی سی او کے نام سے آپ واقف نہیں. اور آج کے یہ سٹنگ جرنیل ہے, لیکن بتاؤ جی ہو 5ویں گریڈ کا کانسٹیبل, تنخواہ 15,000 بھی نہ ہو, لیکن آپ کو مولا کی عزت پہ جب اس نے پھیرا دیا, گستاخ رسول گورنر پنجاب کا سینہ گولی سے چھل نہیں کیا. اب ملک پاکستان نہیں بلکہ قیامت تک پوری دنیا میں ممتاز ہوتی رہی. اقبال کے کس چیز کا فیض عام ہے, اور بڑے بڑے جنرل وقت کے حاکم صدر وزیر اعظم گورنر مشیر کے نام سے واقف کوئی نہیں, پوری دنیا میں ممتاز کیوں ہو رہی؟ اقبال کہتا ہے کہ اقبال کے کس چیز کا فیض عام ہے, رومی فنا ہوا بلال حبشی کو دوام ہے. آپ بتاؤ جی ممتاز قادری صاحب نے جب گولیاں ماری, آپ کانسٹیبل ہیں, کہ آپ کے اوپر اس وقت خاندان موجود نہیں تھے, کہ اوپر انسپیکٹر اور ڈی ایس پی, پھر ایس پی, پھر ایس ایس پی, پھر ڈی اے جی, پھر ایڈیشنل آئی جی, پھر آئی جی, پھر لیفٹیننٹ, پھر کیپٹن, پھر میجر, پھر لیفٹیننٹ کرنل, پھر کرنل, پھر بریگیڈیئر, پھر میجر جنرل, پھر کورٹ کمانڈر, پھر جناب آرمی چیف. کیا یہ سارے جنرل موجود نہیں تھے؟ لیکن بات یہی ہے, یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. اور بڑے بڑے جنرل وہ بیٹھ کے سوچ نہیں رہ گئے, 5ویں گریڈ کا کانسٹیبل پھانسی لے گیا, بالکل اسی طرح. اور بڑی بڑی وزارتوں والے, بڑے بڑے تاج والے, بڑے بڑے تخت والے, وہ سوچ نہیں رہ گئے ویل چیئر پہ بیٹھنے والے بابا کی بازی لے گئے کہ نہیں لے گئے. سردارہ نے قریش میں سے ایک سردار ہے, عرب کے اندر اس کا مشہور نام ہے ابو الحکم. لوگ کے اندر سب کی حکمت کا بھی بات ہے, اتنا سیاڑا, اتنا بڑا, اور لوگ اپنی دنیاوی اپنی زندگی کے مشکلات معاملات پنچایتوں کے پاس لے کے جاتے تھے. آپ فیصلہ کر دیں, جو آپ فیصلہ کریں گے وہ قبول ہوگا. آپ بتاؤ جی اتنا سوچ رکھا ہے ہمارے ساتھ, ایک بار نہیں, 2 بار نہیں, حضور علیہ السلام کا چمکتا ہوا دعا چہرہ 53 سال اس نے دیکھا. کتنا دیکھا جی؟ 53 سال, 53 ایئرس. وہ چمکتا چہرہ جس کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ خدا کی قسم, نہ آپ قرآن لے کر آتے, نہ آپ کے حدیث بیان فرماتے, یا رسول اللہ رب کعبہ کی قسم آپ کوئی معجزہ کا ظہور نہ فرماتے, کسی شان کا اظہار نہ فرماتے, یا رسول اللہ آپ کا چمکتا چہرہ ہی آپ کی نبوت کی دنیا کے لیے کافی. وہ چمکتا چہرہ کے پتھر بھی دے کر تمہیں تو سامنے نظرانے بھیجے, وہ چمکتا چہرہ کے پاگل اونٹ بھی چمکتا چہرہ دیکھ کر اپنا سارا حضور کے قدموں پر اپنے حضور کے پائے پر سب بوسہ لے رہا. وہ چمکتا چہرہ کے جناب درخت کے حضور کا چمکتا چہرہ دیکھ کر درود و سلام کو نظرانے بھیجے. درخت کو سمجھ آئی, پاگل اونٹ کو سمجھ آئی, اور جناب جانوروں کو بھی سمجھ آ گئی, لیکن وہ ابو الحکم ہے, اس کو نہیں سمجھے گا. ابو الحکم سے
وہ مجاہد بن گیا. لیکن پھر جب سمجھ آ گئے جہاں مولانا غلام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا. آپ فرماتے ہیں یاد رکھو کہ جب انسان کی فطرت گندی ہوتی ہے نا، جو بندہ اندر سے گندا ہوتا ہے، وہ نبی کا زمانہ پاک کی بھی مسیح کی راہ پر نہیں آتا. پھر اس کو نظام مصطفیٰ کی گفتگو بھی سیاست لگتی ہے، پھر اس کو ناموس رسالت کی پہلے داری بھی مجھ سے بغاوت لگتی ہے، پھر اس کو عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت جو ہے وہ بھی غداری لگتی ہے. پھر اس کو بندہ یہ کہے کہ ہم نے خلاف راستہ کا نظام وہ لے کر آنا ہے، حضور کا دین تک پر لانے کی بندہ بات کرے تو وہ کہتے ہیں یہ تو باغی ہے، یہ تو بغاوت ہے. پھر جب بندہ یہ کہے کہ مر جائیں گے کٹ جائیں گے حضور کی عزت میں حق نہیں آنے دیں گے، پھر ان کو یہ حضور کی عزت کی پہلے داری کی دہشت کر دیتے. جب بندے کا اندر گندا ہو جائے نا پھر اس کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی، وہ نبی کا زمانہ پاک کے لیے اسی کی راہ پر نہیں آتا. ایک مثال آپ کو دے دی ابو جہل کی. اب دوسری طرف آپ فرماتے ہیں آپ نے دیکھا نہیں کہ حضرت زید بن حارثہ زیادہ سے زیادہ 10 سال آپ کی عمر کتنی جی؟ کتنی عمر ہے آپ کی؟ 13 سال. 10 سال میں بچہ ہے نہیں 11 سال 10 سال ایسے چھوٹے بچے سامنے بیٹھے ہیں. 10 سال عمر ہے زیادہ سے زیادہ. اور آزمائش کیسی ہے آپ کو پتہ ہے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں کسی بندے سے زیادہ آزمائش یا پریشانی آ جائے، اچھا خاصا سمجھدار بندہ وہ بھی اس وقت ہو جاتا ہے، بھول گئے، پریشان ہو جاتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی. لوگ کہتے ہیں ہاتھ پیر پہ گئے سمجھ نہیں آ رہی. آپ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ اپنے ننیال کی طرف ہم سفر جا رہے تھے، قافلہ ہمارا نکلا. کہتے ہیں کہ جب ہم سے راہ میں پہنچے اس وقت کے عرب کے اس سے راہ کے ڈاکو بڑے مشہور تھے. انہوں نے کیا کیا کہ میں نے پورا قافلہ جو ہے وہ آواز آ رہی ہے سمجھ آ رہی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ڈاکو نے نا پورا قافلہ جو سا محفوظ کیا، سارا سامان وہ ساتھ لے گئے. کہتے ہیں بڑا ظلم انہوں نے یہ کھایا کہ جب انہوں نے مجھے دیکھا نا انہوں نے کہا یہ بڑا سونا بچہ 10 سال کا، اس کو بھی چپ کے لے جاؤ. غلامی کا دور تھا، ہم اس کو منڈی کے اندر بیچیں گے، اس کی بھاری رقم جو ہے وہ وصول تھا. آپ کہتے ہیں کہ میری عمر 10 سال تھی. انہوں نے مجھے بھی اٹھایا اور مجھے جان میں بیچ دیا. اب بیچا تو جو میرا مالک بنا اس نے کمر توڑ کے رکھ دی، بڑی محنت مزدوری مجھ سے کرواتا رہا. اب اس نے مجھے آگے لا کے پھر انسانوں کی منڈی میں بیچ دیا. وہاں میں بکا ایک اور ظالم کے پاس، اس نے پھر بھاری رقم میں مجھے انسانوں کی منڈی میں جا کر بیچ دیا. آپ فرماتے ہیں کہ اب 10 سال کی عمر ہے، اب نہ ماں کا پتہ، نہ باپ کا پتہ، نہ وطن کا پتہ، نہ دیش کا پتہ. بچپنا تو ایسا جاتا رہا، ایک کے پاس غلامی، دوسرے کی غلامی، ایک نے ظلم کھایا، دوسرے نے اس سے بڑا ستم کھایا. آپ کہتے ہیں میں بکتے بکاتے میرے نصیب جا کے میں آ کے حضور کی بارگاہ مصطفیٰ میں فوت ہوا. حضور علیہ السلام نے آپ کو خرید دیا. اب فرماتے ہیں کہ اب کیا حال ہے کہ اب جو میری جو دن تاریخ ہو گئے تھے وہ تو اپنی جگہ، اب تو جو میری راتیں تاریخ تھی وہ بھی جگمگا ہوتی. صبح ہے تو آقا اور مولا کا چمکتا چہرہ سامنے، رات ہے تو وہ ہاتھ چہرہ کی رونق سامنے. کہتے ہیں کہ اب تو ہاتھ چہرہ کہ نہ ماں کی یاد، یہ عشق ہے مصطفیٰ، نہ باپ کی یاد، نہ وطن کی کوئی پرواہ، نہ بچپنے کا ہوش. اب تو موج ہی موج ہے. حضور علیہ السلام کا چمکتا چہرہ ہے، بس حضور کی زیارتیں کارے موج ہے. کہتے ہیں کہ پھر میری زندگی کے اندر ایک عجب موڑ آیا. اب جب زندگی میں جینا شروع کر دیا، اب 10 سال کے اوپر ہے، کہتے ہیں عجب ایک موڑ آیا کہ ہمارے علاقے سے کچھ لوگ حج کرنے کے لیے آئے مقدم کرنے. جیسے آپ کے حاجی جاتے ہیں حج آگے آ رہے تھے، کہتے ہیں حج کرنے سے آئے. اب ان کا جو باپ تھا نا حارثہ، وہ علاقے کا رئیس تھا اور بہت بڑا شاعر بھی تھا اور بڑا اثر و رسوخ تھا. اس نے بڑا بھاری اعلان کیا جو میرا بچے کا فوج لگائے گا، میرے بچے کی خبر دے گا، میں اس کو اتنے انعام سے نوازوں گا، اتنے سکون دوں گا، اتنے شخصیت دوں گا. آپ فرماتے ہیں تو کیا ہوا کہ ہمارے گاؤں سے کچھ لوگ حج کرنے آئے. جب انہوں نے حج مکمل کر دیا نا واپس جانے لگے تو کہتے ہیں کہ ان کی نگاہ میرے پہ پڑی. جب انہوں نے مجھے دیکھا انہوں نے کہا تو زید ہے حارثہ کا بیٹا، کہا نام. فرمانے لگے کہ ہاں میں زید ہوں حارثہ کا بیٹا. انہوں نے کہا تمہارا باپ تو رو کے پاگل ہو گیا، ماں تو ہوش کوئی نہیں، وہ تو پورے علاقے میں تمہیں ڈھونڈ رہا، 30 سال سے گزر گئے، تو ادھر بیٹھے ہیں، تو کس کا غلام ہے؟ فرمانے لگے میں آپ کا مولا حضور ایسا. اب وہ بندے واپس گئے، انہوں نے جا کے حادثہ رکھا، انہوں نے خبر دی کہ تمہارے بیٹے کی خبر لیں گی. اب وہ حادثہ کھڑا ہوا
اور اپنے بھائی کو بھی اس نے ساتھ لیا، اور جتنی بھی زندگی کی جمع پوچھی تھی اس وقت کوئی بیگ یا کوئی پرس اس نے بنائی ہوئی اس سے دی، اور وہ بھاگتا ہوا مکہ المکرمہ پہنچا۔ حضور علیہ السلام کی کارگاہ سے حاضر ہوا، آپ کے عرض کرنے لگا کہ ساتھ سارا مختصر ہے، آپ کے عرض کرنے لگا کہ حضور حادثہ میرا نام ہے، میرا بیٹا زید آپ کا غلام ہے، میں اس کا باپ ہوں، یہ اس کا چچا ہے، بس اتنی سی عرضی ہے، آپ کا جرم و کرم، آپ کی ثقافت پوری دنیا میں مشہور ہے، بس مجھے یہ بھی سنا جو آپ کے پاس آج ہے آپ اس کو خالی جھولی واپس لوٹاتے نہیں ہیں، تو بس اتنی سی عرضی ہے، آپ جتنی بھی میرے بیٹے کی قیمت ارشاد فرمائیں گے وہ پیسے آپ مجھ سے لیں، بدلے میں اپنا بیٹا آپ مجھے واپس لوٹا۔ حضور علیہ السلام مسکرائے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، وہ آپ کا بیٹا ہے، میں ابھی کے بھی اس کو بلاتا ہوں، اگر تو وہ آپ کے ساتھ جانے کے لیے رضا مند ہے تو میری طرف سے اجازت ہے، ہم پیسے نہیں دیں گے، لیکن اگر وہ مجھے چھوڑ کے آپ کے ساتھ جانے کو رضا مند نہ ہوا تو پھر پوری دنیا میں دے دو، اپنا غلام میں تمہارے حوالے کروں گا۔ اب یہ ہے جی عشق کا امتحان، یہ ہے جی عشق کا امتحان۔ صحابہ کہتے ہیں وہ عجب منظر تھا، حضور نے فرمایا کہ جاؤ جا کے زید کو بلا کر لے کر، آپ کہتے ہیں کہ جو خدا کی قسم عجب منظر ہے کہ حضرت زید 10 سال کی قریب عمر ہے، بالکل کم سن ہے، برگیٹ اس میں حاضری کے لیے چلتے آ رہے، جیسے قریب پہنچے تو باپ کے چہرے کے اوپر نگاہ پڑی، ساتھ چچا کھڑا ہوا دیکھا، صحابہ کہتے ہیں پر ہم بھی تجسس میں آ گئے۔ اب باپ نے یہ سوچا کہ کئی عرصہ گزر جانے کے بعد اب وہ بچہ ہے، وہ جب یہ دیکھے گا آپ تو میری غلامی جاتی جا رہی، اب تو بچپنا لوٹ آیا، باپ مجھے لینے کے لیے آ گیا، آپ کے اپنے گاؤں میں جاؤں گا، علاقے میں جاؤں گا، بچوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ کھیلوں گا، ماں کے سینے رکھوں گا۔ جیسی باپ نے اپنے بچے کو دیکھا حضرت زید کو، صحابہ کہتے ہیں کہ وہ اس طرح گھٹنوں پار بیٹھ گیا، اس طرح بائیں کھول کے بیٹھ گیا۔ باپ نے یہ سوچا کہ کوئی دیوانہ باہر روتا ہوا آئے گا، میرے سینے کے ساتھ نکلے گا، عرض کرے گا ابا جی میں نے لے جاؤ، میں نے اپنی زندگی جیلی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ وہ عجب نظارہ تھا کہ حضرت زید بن حارثہ کی جیسی نگاہ اپنے باپ کے چہرے پہ پڑی تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، پوری رفتار کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ بھوگتے آئے، لیکن وہ عجب منظر کہ حضرت زید بن حارثہ اپنے باپ کے سینے نہیں بلکہ آقا و مولا کے قدموں کو اپنے سینوں کے ساتھ اس طرح لگا، اپنے باپ کے سینے نہیں لگے، حضور کے قدموں کے ساتھ آ کے لپٹ کے، یا رسول اللہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر قدموں کیا دیکھے، اور نظروں پہ چڑھے کون دیکھ طلبہ تیرا، اور میں تو مالک کی کہوں گا اور مالک کے حبیب، شادی محبوب اور محب نہیں میرا تیرا، اور تیرے سچے ہم فقیروں کو ایک بوت بوت ہے تیری، جس دن اچھل ملے جان چھوڑتا تیرا۔ اب والد بھی انتخاب پہ نہ رہی حیرت تھی، اور پیو کہنے لگے یا زید ایک باری میرا دیکھ کے سی، پھر شاید نے قلم اٹھا لیا، عرض کرنے لگے کہ کس کا منہ رکھیے، کہاں جائیں کس سے کہیں، اور کہنے لگے یا میرے من کو آت سی میری گل سن، عرض کرنے لگے کہ کس کا منہ رکھیے، کہاں جائیں کس سے کہیں، یا رسول اللہ بس تیرے قدموں میں ہی مٹ جائے پالا، یا رسول اللہ آپ کا پالتو ہوں، بس آپ کے قدموں میں تو میں نے مٹنا ہے، ایسا نہیں ہے 2-4 نوٹ رہے کہ بندہ تھک جائے، ایک پرچہ بندہ جھال نہ سکے، تھانے دار کا بھاگ بندہ چک نہ سکے، گڑی بندہ نبھا نہ سکے، گھر بندہ کرے میں عاشق رسول، یا رسول اللہ تیرے قدموں پہ مٹ جائے پالا تیرا۔ 10 سال کے بچے ہیں، اب باپ کی ہیلپ ہاتھ جاتی رہی، اور کہنے لگا یا زید تجھے اپنی ماں کی مامتا کا بھی خیال کوئی، نہ تجھے ماں کی خیال آ رہا، نہ تجھے باپ کا خیال آ رہا، وہ تانا دے گیا، اس نے کہا زید تجھے میرے ساتھ نہیں جانا، کہنے لگے یا رسول اللہ بس دیکھا بھی نہیں، صحابہ کہتے ہیں اب تک بھی ایک بار نہیں دیکھا، بس عرض کر یا رسول اللہ میں نے آپ کو چھوڑ نہیں دیا، یا رسول اللہ بس تیرے قدموں میں جو ہے غیر قانون کا دیکھیں، اور مر ہی جاؤں جو اجدار سے جاؤں 2 قدم، کیا بچے بیمار ہم قرب مسیح چھوڑ۔ اب سنو جی، آپ کے والد ہیں نا آپ کو تانا مار جیسے لوگ سامنے تانا مار دیں، وہ بھی آ گئے، مسیطر آ گئے، حافظہ ابو آ گیا، اسی کیا الحمدللہ ہم تو مسیطر ہیں، الحمدللہ ہم تو مولوی ہیں، اسی بھی مولوی، سارے بڑے بھی مولوی، دادا بھی میری بھی مولوی، منی دن چشتی میری بھی مولوی، اعلیٰ حضرت بھی بریلوی جو چاہے وہ بھی مولوی، سارے مولوی ہیں، ہر صحابی رسول مولوی، ٹھیک ہے۔ تو پھر باپ نے تانا مارا، باپ اس میں باپ نے تانا مارا، باپ نے پتہ کیا کہا
جہاں ہمارے میرے مجاہدین نے ہماری تربیت فرمائی، آپ فرماتے تھے یاد رکھو تقریر کرنے سے حاصل نہیں لگتی اور نعرے لگانے سے بھی حاصل نہیں لگتی، حضور کے نام محبت کرو اپنے بات۔ جس دن آپ کو نارو بال میں ظفر بال میں کسی بندے نے یہ کہہ دیا کہ جھلا ہے، یہ تو مستان ہے، یہ تو ہاتھ پر کڑی لگے پھر بھی حضور کی بات کرتا ہے، ایک بچہ کٹے پھر بھی دین کے تخت پہ لانے کی بات کرتا، برادری سے روٹ کی لوگ تانے مارتے پھر بھی یہ کہتا کہ میں نے حضور کے دین کے تخت پہ لے کر آنا ہے۔ جس دن کسی نے یہ کہہ دیا ہے کہ جھلا ہے، ایک پاگل ہے، یہ تو دیوانہ ہے، بس اس دن آنکھیں بند کر کے یہ یقین کر لی کہ آج بارگاہ مصطفیٰ میں میری حاضری ہے۔ آپ نے تانا مار دیا، اس کہتے تو جھلے تو پاگل ہے، تجھے اپنی زندگی کی پرواہ کوئی نہیں، اپنی تو بچنا ہے، تجھے اپنی بچنے کی بھی کوئی امید کوئی نہیں، تجھے اپنی ماں کا بھی خیال کوئی نہیں، اپنے وطن کا بھی خیال کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے، اگر تو پوری زندگی غلامی کا توق دلے میں رہ کے جینا چاہتا نا، اگر تم غلام بن کے رہنا چاہتے ہو، لوگ بن کے تو رہنا چاہتے ہو تو رہ، پھر مجھے بھی تیری پرواہ نہیں۔ اب جب حادثہ نے اتنا تانا مارا نا تو پھر صحابہ کہتے ہیں پھر حضور نے حضرت زید کو اس کا جواب نہیں دے دیا، حضور نے صحابہ کو فرمایا، حضور نے فرمایا کہ جائیں اور مکہ کے سارے لوگوں کو سامنے جمع کر دیں، آج نبیوں کا امام آقا و مولا حضور علیہ السلام کلام فرما رہے ہیں۔ اب حضور علیہ السلام اپنے نشست سے کھڑے ہوئے، صحابہ نے فرمایا کہ حضرت زید بن حارثہ کا ہاتھ حضور نے اپنے دستک دستک دے دیا، اتنا بھی کافی تھا۔ آج ایک تانا عشق مصطفیٰ کی پاداش میں مارا گیا تو حضور کتنا نوازتے ہیں۔ اب آقا و مولا نے زید بن حارثہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما، مکہ کی وادی میں چلے، بڑے بڑے مکہ کے قریش سامنے کھڑے، پیچھے پیچھے حضرت زید کا باپ حارثہ بھی اور چچا کعب بھی چلتا جا رہا۔ اب سنو آقا و مولا نے اس تانے کا جواب کیا دیا، حضور نے فرمایا دنیا والے سنو، آج زید نے 10 سال کی عمر میں حضور کے ساتھ وفا کی، نہ ماں کو دیکھا، نہ باپ کو دیکھا، نہ بچپنے کی پرواہ، نہ کھان پان کی ہوش۔ حضور نے فرمایا کہ دنیا والے سنو، آج کے بعد یہ زید میرا غلام نہیں بلکہ یہ مجھ محمد نبی کا بیٹا ہے۔ جتنی مرضی تجھ سے وفا کر لو، کیا کوئی بندہ آپ کو جائیداد کا وارث بناتا ہے؟ کوئی بندہ آپ کو اپنا بیٹا بناتا ہے؟ کبھی نہیں وہ بنائے گا۔ لیکن جہاں اتنی سے وفا، واقعہ جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں ماننے والا تیرا، اور دھارے چلتے عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا۔ کیسا حضور نے نوازا، حضور نے بتایا کہ میرا پتر ہے، اور تارے گرتے ہیں سکھا کے وہ ہے ذرہ تیرا، اور سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ دے سکتے ہیں کیا کہ کچھ وہ دے نہیں سکتے، کم ظرفنا بن ہاتھ بڑھا اب اور بھی کچھ مانگ، اور جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ۔ اور یہ حضور کا دعویٰ ہے، اس لیے سے کہنے ہیں کہ حضور کے نام وفا کرو، آج حضور کے ساتھ آپ وفا کریں۔ آپ سنو جی، لوگ ہمیں کہتے ہیں آپ کی پڑھیاں کس طرح کھل گئی۔ میں اس وقت بھی جب ڈالا کے جیل میں گیا، الحمدللہ 2016 سے جیلوں میں جا رہے ہیں، پرچے کٹوا رہے ہیں، سب کچھ ہے۔ پہلے میں کہتا تھا کہ میرے ٹریلوں پر اتنے پرچے کہ مجھے تعداد نہیں پتا، ہر تکلیف کے اوپر پرچہ، اور پھر فوج شیڈول دیے ہیں، زبان بندیاں دی ہیں۔ جب بھی محرم کا مہینہ ہے 3 مہینے کی زبان بندی میرے اوپر، ابھی ربیع الاول شریف کا مہینہ آنے لگا پھر پابندی میرے اوپر، لیکن جب بھی پابندی لگاتے ہیں اسی اور کو کے تقریر کرتا پھر ایسا پرچہ ہے جو ہمارے سینوں کے اندر سے عشق مصطفیٰ نکال دے، بندہ پرچہ بھی نہ جھل سکے، گلا بندہ کرے کہ میں حضور کا بڑا غلام ہوں۔ تو پھر اس مطلب میں ڈالا کی جیل میں گیا، عجب ایک قسمت کا منظر تھا۔ اور کئی دنوں کے بعد جب اس لازم دہشت گردی میں دیکھ کے انہوں نے مجھے پیش کیا نا، تو وہ ہمارے ایڈوکیٹ زبیر صاحب بڑے اچھے دوست ہیں، 2016 سے فی سبیل ظاہر کیا تو انہوں نے آج تک نہیں دیا۔ حضور کی عزت ناموس داری کی وجہ سے وہ ہمارے مسلمان رکھتے ہیں، سارا کچھ بتا رہے ہیں۔ اس وقت جب مجھے ملے نا، یہ بڑے لائٹ وکیل ہے، مجھے کہنے لگے کہ جناب اس وقت نا رات بڑے مختلف ہے، میں کہا کسی میں بڑے پریشان ہو رہا ہو، یہ تو سے آئے پریشان کسی ہو، میں نے کہنے لگے نہیں جب آپ جیل میں گئے تھے رات بہت تھے، اب تو تحریر لبیک الگ ہو چکی، اب تو غدار آپ ہیں، باغی آپ ہیں، 2 گھنٹے بعد پولیس والے بندے ہمارے شہر کے پرچے بھی ہمارے اوپر،
بندے بیماری شہید ہوئے، پرچے بیمار ہوتا تو باغی ہم ٹھہرے اور جناب قاتل ہم ٹھہرے، جماعت کر دے گی۔ انہوں نے آپ کو پولیس کرے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ دہشت گردی کے پرچے ہیں اور 302 کے پرچے ہیں، یہ تو زمینیں بھی بک جاتی ہیں، بندہ باہر کیوں نہیں آتا؟ اس باری باہر بڑا ہوتا ہے۔ اب جب وکیل کی گفتگو سنی آدمی انسان تو آتی ہے۔ اب اڈیالہ کی جیل میں جب میں گیا نا تو ادھر میں جو رات ہوئی نا پھر شیطان زور پہ لاتا ہے، رسول صاحب نے باندھا ہے، شیطان آ کے کہنے کو مزہ آیا اور ناقص نہ لبیک بتا رہا اور آ گیا کہ اب کم سے کم بلّہ میں مسجد میں بیٹھا۔ یقین کریں جو میں نے نیت کی تھی نا اور مجھے یہ یقین تھا کہ کم سے کم اور کچھ نہیں تو آنے والے 20 سال جوانی جو سے ہے وہ جیل میں گزار دے گا، یہ جو لات لیکن پھر وہ وکیل کی شکل بھی چہرہ بھی آنکھوں کے سامنے آئے۔ اب کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی رہا ہونے کی امید نہیں، وکیل جواب دے بیٹھے، زبان پہ ساری ضبط ہوگی اور سارے ساتھ چھوڑ کے ساری امیدیں ٹوٹ گئی۔ اب وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے نا رات کو اس وقت تاریخی میں وہ میرے مجاہدین کا ایک جملہ تھا جو مجھے کھڑا کر کے فکر رہا تھا۔ آپ فرماتے سے بیٹا یاد رکھنا، جب سب سہارے ساتھ چھوڑ جائیں، سب امیدیں ٹوٹ جائیں، اس وقت پہ کالی کملی والے کا سہارا کھانا ہے۔ میں کہا اس وقت حضور کا سہارا کھانا۔ حضرت زید بن حارثہ آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے، اتنی سی وفات کی، آپ کو اعزاز کیا حاصل ہے کہ آپ ورلڈ صحابہ رسول اللہ 1.25 لاکھ صحابہ کہ جن کا نام قرآن مجید میں موجود۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں اسی طرح سفر سے چلا تو میرے ساتھ ایک منافق چل رہا، منافق میرے ساتھ چلا، چلتے چلتے ہم تھک گئے، کافی دشوار کا سفر تھا، رات ہونے کو آئی، وہ میں کہنے لگا کہ جناب ایک رات کا کمبل بنا ہے، کیوں نہ اس کے اندر تھوڑا سا آرام کر لیا جائے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں کھنڈر کے اندر داخل ہوا تو آپ تو بے خوف تھے حضور کے غلام تھے، کہتے ہیں تھکاوٹ سے میں جناب کھنڈر کے اندر لیٹا تو اس وقت آنکھ لا کے میں سو گیا، تھوڑی دیر کے بعد مجھے گھٹن سی محسوس ہوئی، کہتے ہیں میں جاگیا تو اچھا منظر وہ تو جس کو میں اپنا ہم سبق سمجھ جاتا اپنا دوست، وہ تلوار لے کے میری گردن کے سامنے سر کے سامنے چھوڑتا ہے اس طرح اور میرے ہاتھ بھی بندے میں ہیں، میرے پاؤں بھی بندے میں۔ میں اس کو کہنے لگا یار میری تیرے نال کوئی دشمنی، میں تو تیرے جانتا بھی نہیں، یہ کیا ہو گیا؟ وہ تو میرا دوست تھا، ہاتھ بھی کھاتے ہیں، پاؤں بھی کھاتے ہیں، تو مجھے کیوں قتل کرنا چاہتا ہے؟ تو سنو جی، حضور کے ساتھ وفاق کے حضور رب کے محبوب ہیں، بلکہ پورے کائنات کے محبوب ہیں۔ اور حضرت زید بن حارثہ کو جو رقم حضور نے دیا، حضور نے فرمایا حب النبی، حضور نے فرمایا یہ مجھ محمد عربی کا ہے۔ وہ منافق کیا کہہ رہے تھے؟ اس کا میں آپ کو جانتا ہوں، آپ کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں، کوئی لین دین نہیں، کوئی تنازع نہیں، قتل کیوں کرنا چاہتا ہوں کہ میں پوری زندگی اس تلاش میں تھا کہ کبھی کوئی ایسا موقع ہے کہ میں حضور کو تکلیف پہنچا سکوں۔ آج حضور کے ساتھ جو میری دشمنی ہے اس کی ذات کا بڑا اچھا میرے پاس موقع آ گیا کہ تم ہو حب النبی، تم ہو حضور کے محبوب، تو تمہیں میں شہید کر کے حضور کو تکلیف پہنچا دوں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ اس سے تلوار جیسی کو نیچے لانے لگا نا، کہتے ہیں کہ بالکل بد رفتار، بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار، ایک بڑا خوبصورت شاہ سوار گھوڑے پہ بیٹھ گیا، نیزہ اس کے ہاتھ میں، اب بھی اس منافق کی تلوار نیچے آنی تھی کہ اس گھوڑے سوار نے نیزہ اس منافق کے سینے سے ہاتھ مارا، منافق جو ہے وہ گر گیا، ٹھنڈا ٹھار مار گیا۔ اب وہ شاہ سوار گھوڑے سے اترا، اس نے میرے پاؤں چھوڑے، اب وہ میرے ہاتھ پکڑا، بڑے پیار کے ساتھ، جیسے بچوں کو بھی باندھ دے بڑے پیار سے، ماں یا باپ آ کے کھولتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ بڑے پیار سے نہ مجھے اس طرح کھولا۔ مجھ سے وہ پوچھنے لگا کہ آپ نے مجھے پہچانا؟ حضرت زید بن حارثہ کہنے لگے نہیں، کہنے لگا کہ آپ نے کبھی مجھے دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، کہتا لیکن میں آپ کو پہچانتا ہوں، آپ حب النبی، آپ حضور کے محبوب ہیں۔ انہوں نے کہا آپ کو مجھے پہچانتے ہیں، آپ نے کس نے میری جان بچائی، مجھے بھی تو بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے تو حضور کے ساتھ وفات کی، میں جبریل امیر روح القدس ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کی، آسمان سے مجھے بھیج دیا۔ کہا جی روح القدس ہے اور آپ کے پاؤں کی نسیں بھی کھول رہے ہیں، آپ کی طرف سے وہ آپ کی نسیں کھول رہے ہیں، تو آیا نظر دے کیوں بد نصیبہ میرے جہدے تو ماں کے سننا کہ بارہ رنگاں جانے حضور علیہ السلام اتنے رنگ لگانے دے، اتنے رنگ لگانے دے، تو آج حضور کی دین کی طرف لوٹے، حضور کی دین کی طرف لوٹے، کچھ بھی نہیں ہے
یہ ABCD 1 2 3 وہ موزز کے زمانے میں مسلمان ہو گئے اور تم خار ہوئے تاکہ قرآن ہو گئے. آج سب کچھ والے لیے رسم بن کے آج قرآن اور حدیث کی طرف واپس ہوتے ہیں, دین اسلام کی طرف جو ہے وہ واپس ہوتے ہیں. کچھ بھی نہیں ہے. بتاؤ جی ABCD نے ہمیں روٹی نہیں دینی, 1 2 3 نے جو روٹی دینی تھی وہ بھی وہ چھین بیٹھا. بتاؤ جی امیر المجاہدین فرماندہ سے 1 2 3 روٹی دے گا یا اسلام کی روٹی دے گا؟ جب مجھے پولیس سے وہ نکالنے لگے نا, ڈسپنس سروس جب میں ہونے لگا 2017 میں, تو اس وقت بھی وہ SSP مجھے بار بار یہی کہتا تھا. وہ کہتا تھا آپ کمیشن کا امتحان پاس کر کے ڈائریکٹ مشر آپ بھرتی ہوئے, ACR صاحب کی بڑی آؤٹ اسٹینڈنگ ہے, اسلامی رپورٹیں آپ کی بڑی اچھی ہیں, بڑی ریپڈ پروموشنز ہیں, آپ کی 32 سال کے قریب آپ کی سروس رہتی ہے, آپ کی تو بڑی پروموشن ہو جانی, بڑے اوپر تک آپ نے چلے جانا. آپ مولویوں کے ساتھ لا کے بیگ کی تحریک اس سے آگے آپ کو کبھی نکال دیا جائے گا. پھر بتائیں تو صحیح, آپ کی تنخواہ بھی جاتی رہے گی, آپ کے بیوی بچے روٹی کہاں سے کھائیں گے؟ تو 2017 میں نے اس کو یہ جملہ کہا, میں نے کہا یاد رکھو کہ اگر مجھے اور میرے بیوی بچوں کو اگر ABCD روٹی دے سکتی ہے تو اسلام میں مجھ سے زیادہ گنا بہتر روٹی دے. امیر المجاہدین فرماندہ سے کہ مولوی کبھی بھوکا نہیں تھا. کبھی سنا آپ نے کہ مولوی بھوکا پڑا نہیں؟ لاکھوں روپے تنخواہ لینے والے پریشان ہیں. 12ویں والے کے نام 12,000 روپے تنخواہ لینے والا بلوی کرنا نہیں بیٹھا. ٹھیک ہے, حضور کے دین کی برکت ہے, غریب رفیع کا ساتھ دیں, نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے کھڑے ہوں. یہ ہماری مقدین ذمہ داری ہے کہ ہم حضور کا دین جو ان سے وفاق کرنے کے آنا ہے. یہ تو بتائیں کہ قرآن کے قانون کا نفاذ کس نے کرنا تھا؟ ہم نے کرنا تھا. حضور کا دین جو ان سے وفاق پر کس نے لے کے آنا تھا؟ وہ ہم نے لے کر آنا تھا. لیکن آج تو کوئی ایک کے پیچھے چلا گیا, تو دوسرے کے پیچھے, کوئی تیسرے کے پیچھے. حضور علیہ السلام نے خدا کے بدترین ہے وہ شخص. سنے جی ظفر باد اور ناروباد سیالکوٹ جیلم بدترین شخص کون ہے؟ حضور نے فرمایا کہ وہ کہ جو کسی کی دنیا بنانے کے لیے اپنی ایمان برباد کرے. دنیا تو ان کی بنے, سرکاری پروٹوکول ان کے پاس, حکمرانی ان کے پاس, بادشاہ ان کے پاس, اس کے بعد اقتدار پہ آ جانے کے بعد عقیدہ ختم میں لوگوں کے اوپر ڈاکہ ڈیٹے ڈالے, گناہ یہ کرے تو آپ ان کے گناہ. ممتاز قادری صاحب کے لیے پھانسی کا پھندا, اور جو آسیہ ملونہ گستاخ رسول حضور کی گستاخی کرے اس کو جہاز میں بٹھا کے جہاں کینیڈا بھیج دیا جائے. آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کے اندر, رمضان المبارک کے اندر پھٹا جامع مسجد کے اندر بےعزتی کی گئی. اس کے بعد ایک روزے کو لاہور میں ایک لڑکے نے نبوت کا دعویٰ کیا, فیصل آباد میں لڑکے نے اس کی تصدیق کی, اور جس عورت نے لاہور کے اندر دعویٰ کیا پولیس نے نہ اس کو پرچہ کاٹ دیا, نہ اس کو گرفتار کیا. ایک طرح سے احتجاج کیا, بینک میں سارا کچھ ہوا, پھر CPO کا بیان آ گیا, گرفتار ہو گئی, پرچہ ہو گیا. اس سے اگلے دن سراج گنجیر میں بوٹ پہن کے ایک شخص مسجد کے اندر داخل ہوا. زور کا وقت تھا, اگلے روزے میرے رسول کے اوپر بیٹھ کے نبوت کو دعویٰ کر. اس سے اگلے دن شدر لاہور کے اندر قرآن مجید کی تربیت ہو گئی. گلگت کے اندر ایک بدر نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. یہ جو پچھلا, یہ تو رمضان میں سمجھایا نا, جب عید کے تیسرے دن کل سابقہ آباد تھانہ کے حدود کے اندر, یہ راولپنڈی تھانہ سابقہ آباد کے حدود کے اندر ایک شخص تھا, اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا. تاریخ اسلام میں آپ نے کبھی سوچا تھا؟ بتاؤ جی, اوپر تخت پر بیٹھا ہو حضرت فاروق اعظم کا جانشین, تخت کے اوپر ہو محمد عربی کا دین, تو کیا کسی کے اندر یہ جرأت ہے کہ کوئی آقا و مولا کی گستاخی کرے؟ کسی کے اندر یہ جرأت ہے کہ کوئی مسجد کا سپیکر اتارے؟ کسی کے اندر یہ جرأت ہے کہ کوئی آقا و مولا کے خاکے بنائے؟ پچھلے 10 سالوں میں 50 لاکھ سے زیادہ خاکے بن چکے ہیں, اور پوری دنیا میں 150 کروڑ سے زیادہ مسلمان موجود ہیں. خدا کی قسم 1 فٹ 1 انچ کی زمین کا ایسا حصہ نہیں ہے جس کے اوپر نظام مصطفیٰ کا نفاذ نہ ہو. بتاؤ پھر ہم نے اس